الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے وقت اللہ تعالی اس سے راضی ہو جائے تو وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی اتنی پیاری فضیلت سن کر یقیناً آپ کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی ہوگی کہ جو مدنی چینل کے ناظرین اس مبارک سلسلے نیک بننے کا نسخہ میں شامل ہیں ہم ان کو مرحبا بھی کہتے ہیں. اور ساتھ میں جو درود پاک کی فضیلت ہم نے جو ابھی سنی، اور یہ واقعی ایسی فضیلت ہے کہ ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے، تو اتنی بڑی سمجھ لیں کہ سعادت پانے کے لیے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ایک ذریعہ بتایا گیا. تو آپ کی بھی خواہش ہوگی تو یہ نیت کر لیجئے انشاءاللہ آئندہ زندگی میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اس کے لیے اگر آپ نے یہ خواہش اگر آپ کے دل میں پیدا ہوئی اور آپ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی ترکیب بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کسی وسوسے کا شکار مت ہوئیے گا کہ میں تو مصروف ہوں، میں کثرت کے ساتھ کیسے درود پاک پڑھوں گا. تو علماء کرام نے اس کے لیے کچھ عدد مقرر کیے ہیں. تو جو کوئی 313 بار درود پاک اگر روزانہ پڑھ لے، اور یہ چونکہ نیک بننے کا نسخہ اور مدنی انعامات سے متعلق سلسلہ ہے، اور یہ ایک مدنی انعام جو کہ جس کے بارے میں سلسلہ پورا ایک چلا تھا کہ درود پاک پڑھنا، تو 313 بار درود پاک پڑھنا یہ ایک مدنی انعام ہے جو شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکات العالیہ نے ہمیں عطا کیا ہے. تو اس مدنی انعام کے جو عاملین ہیں کہ 313 بار درود پاک جو روزانہ پڑھتے ہیں تو وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے خوش نصیبوں میں شامل ہو جاتے ہیں. تو تمام جو بھی مدنی چینل کے ناظرین اور جو اس سلسلے میں شامل ہیں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اس مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے خوش نصیبوں میں خود کو ضرور شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. آج کے سلسلے میں ہمارے پاس 2 ریکارڈڈ کالیں ہیں، پہلے ہم انہیں سن لیتے ہیں پھر انشاءاللہ سلسلہ آگے چلاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عدنان اتاری ہے. میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے. سلسلہ نیک بننے کا نسخہ الحمدللہ بہت ہی اچھا ہے اور الحمدللہ پابندی سے دیکھنے کی سعادت مل رہی ہے اور بے شمار مدنی پھول الحمدللہ مدنی انعامات کے متعلق مل رہے ہیں اور عمل کا جذبہ بھی الحمدللہ مل رہا ہے. میرا سوال یہ ہے، اگر کسی کی خواہش ہو کہ شجرہ عطاریہ کے اوراد و وظائف کے علاوہ کوئی خاص وظیفہ مرشد سے مل جائے یا قلب جاری کرنے اور منازل طے کرنے کے لیے کسی اور کے وظائف اور طریقہ اپنا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. عدنان بھائی باب المدینہ سے جو انہوں نے معلومات کی ہے کہ چونکہ ہمارا یہ سلسلہ ہے اس کے اندر شجرہ عطاریہ کے اوراد و وظائف پڑھنے والے مدنی انعام پر چونکہ پچھلا سلسلہ ہمارا رہا تو اس میں یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے اور چونکہ وقت کی قلت کے باعث اس کو جواب نہیں دیا جا سکا تھا تو یہ آج دوبارہ جو عدنان بھائی آپ کا سوال ہمیں سنایا گیا تو اس میں آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ایک تو یہ کہ مجھے کوئی خاص وظیفہ مل جائے. تو آپ نے چونکہ اتاری بھی ساتھ کہا کہ عدنان اتاری یعنی آپ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کے مرید ہیں، سلسلہ طریقت میں ان سے وابستگی آپ کی، اور آپ کے پاس شجرہ عطاریہ بھی یقیناً ہوگا، نہیں تو حاصل ضرور فرمائیے. اور یہ جو خواہش ہے کہ خاص وظیفہ، تو پہلے یہ غور کر لیجئے کہ آپ نے جو آپ کے پیر و مرشد نے جو آپ کو اوراد و وظائف دیے ہیں وہ آپ نے
معمول بنانے کے ساتھ ساتھ کیا یہ غور کیا کہ یہ اوراد و وظائف ملے کتنے کتنے دیے گئے ہیں؟ پھر دیکھیں کہ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے جو شجرہ عطاریہ دیا اس میں کم و بیش ڈبل 26 یعنی 52 کے قریب اوراد و وظائف ہیں. کیا آپ نے پہلے اس کا معمول بنایا؟ اگر اس کا معمول نہیں بنا سکے تو خاص وظیفے کی خواہش کے بجائے میرے خیال میں اگر اسی کا معمول بنا کر برکتیں لوٹنے کی کوشش کریں کہ طریقت کے حوالے سے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر اپنے معمولات بناتے تو اس کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیں کہ اعلی حضرت جو میرے آقا ہیں امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماخی بدعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حنفی مذہب کے عظیم عالم اور مفتی حضرت علامہ مولانا الحاج القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمہ فتاوی افریقہ میں صفحہ نمبر 140 پر آپ نے ایک بہت پیاری بات تحریر فرمائی اور اس میں اسی طرح کی رہنمائی فرمائی ہے جو کسی نہ کسی سلسلے میں جب کسی ولی کامل کے دامن سے وابستہ ہو اس کو یہ معلومات ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ معلومات ہوگی تو وہ ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات اس کے ذریعے اس کو خود ہی جوابات ملتے چلے جائیں گے، ورنہ اس کے مطلب ہے کہ جو راستہ اس کا چلنے کا نا اس سے ہٹنے کا خطرہ ہے. تو اعلی حضرت عظیم المرتبت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیعت ارادت یہ ہے کہ مرید اپنے ارادے و اختیار ختم کر دے، ختم کر کے خود کو اپنے مرشد کے بالکل سپرد کر دے، اسے مطلقاً اپنا حاکم و متصرف جانے، اس کے چلانے پر راہ سلوک چلے، کوئی قدم بغیر اس کی مرضی کے نہ رکھے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ، کہ ایک زندہ کے ہاتھ میں ایک مردہ ہو، اس طرح ہو کر رہے کہ یہی باغیت سالکین ہے، یہی اللہ تک پہنچاتی ہے اور یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے لی ہے. آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں فتاوی رضوی شریف کے اندر کہ کوئی کام اپنے پیر کے خلاف مرضی کرنا مرید کو جائز نہیں ہے. تو اب پتہ چلا کہ جو آپ کو اوراد و وظائف کی خواہش ہے تو پہلے وہ اوراد و وظائف جو دیے گئے. پھر دیکھیں آپ کو میں بات بتاؤں، 40 روحانی علاج یہ بھی تو اوراد عطاریہ ہے نا. 40 روحانی علاج یہ ایک اتنا سا رسالہ ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، اور اس رسالے کے اندر سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے جس طرح مدنی انعامات میں لوگوں کی مصروفیات کو پیش نظر رکھا اس میں بھی پیش نظر رکھا ہے، اور آپ نے ان 40 روحانی علاج کے اندر 40 جو اوراد و وظائف دیے ہیں اس کا طریقہ یہ کہ اس میں کوئی 800 1000 1200 یہ نہیں، بلکہ 20 مرتبہ یہ پڑھیں، 10 مرتبہ یہ پڑھیں، 111 بار یا سلاموں پڑھ کر کسی پہ دم کر دیجئے، انشاءاللہ اسے شفا مل جائے گی. اسی طرح اس کے اندر یا جلیلو صرف 10 بار یہ پڑھ کر کسی چیز پر دم کر دیجئے تو وہ چیز چوری ہونے سے محفوظ ہو جائے گی. اس طرح بے شمار 7 مرتبہ یا ممیتو پڑھ کے خود پر دم کر لیجئے، پورے دن جادو اثر نہیں کرے گا. تو اس طرح کے اوراد و وظائف 40 اس میں ہے، اور اسی طرح گھریلو علاج ہے اس میں بھی کچھ اوراد و وظائف ہیں، وہ نہیں ہڈی جوڑنے والا. تو ایسے اوراد و وظائف جس کی برکتیں اس قدر ظاہر ہو رہی ہیں تو آپ اس کو اپنا کر دیکھیں. کیونکہ اصل میں کیا ہے کہ جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے کہ یہ اعتقاد رکھے. اب جیسے آپ نے کہا نا کہ کسی اور طرف چلو یہاں سے نہیں مل رہا، خاص تو کسی اور سے رابطہ کر لیتا ہوں، کسی اور سے رابطہ کر کے ترکیب بناتا ہوں. تو جو مدنی انعامات امیر اہل سنت نے دیے نا اس میں آپ اگر غور کریں گے آپ کو کہیں جانے کی حاجت نہیں رہے گی. سارے طریقہ کار، سارے آپ کے مسائل کا حل آپ کو مدنی انعامات میں انشاءاللہ مل جائے گا. تو ادھر ادھر جانے کی حاجت ہی نہیں ہے. اور یہ ویسے طریقت کے حوالے سے بھی ضروری ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اعتقاد رکھے، یہ اعتقاد رکھے، مرید کو چاہیے کہ یہ اعتقاد رکھے کہ میرا مطلب اسی مرشد سے حاصل ہوگا، اور اگر کسی دوسری طرف توجہ کرے گا تو مرشد کے فیوز و برکات سے محروم رہے گا. جو ورد و وظیفہ مرشد تعلیم کرے اس کو پڑھے اور تمام وظیفے چھوڑ دے. یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خواہ اس نے اپنی طرف سے پڑھنا شروع کیا یا کسی دوسرے نے بتایا ہو، کوئی وظیفہ اس کی اجازت کے بغیر نہ پڑھے.
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اصل کار حسن عقیدت ہے. اصل میں مسئلہ یہ کہ طریقت کے اندر حسن عقیدت کا بہت عمل ہے. اگر وہ نہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ فائدہ نہیں, اور اگر حسن عقیدت ہے تو خیر اتصال تو ہے. پھر فرمایا کہ پر نالے کے مثل, پر نالا ہوتا ہے نا کہ اگر وہ پانی اس سے کتنا تیزی سے آتا ہے, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پر نالے کے مثل فیض پہنچے گا, بس حسن عقیدت ہونی چاہیے. تب جیسا کہ کسی کے ذہن میں منازل طے کرنے یا قلب جاری کرنے کا خیال ہے, تو اس سے اب مقصود بھی رضا الہی تو ہے نا. اصل مقصود کیا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہونا. اور امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے ہر مسلمان کے لیے ایک ایسا طریقہ کار جو کہ مدنی انعامات, جس کی نسبت سے ہی تو نیک بندے کا نسخہ ہی شروع ہوا ہے. یہ مدنی انعامات آپ دیکھیے, آپ مرید ہیں نہیں ہیں, آپ یقین کریں گے جب مدنی انعامات کا بغور مطالعہ کریں گے آپ کو رضا الہی کا حصول بآسانی نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے والے کام, توجہ پڑے گی کہ کس کس سے بچنا چاہیے اور کس طرح بچنا چاہیے. امیر اہل سنت نے صرف یہ توجہ نہیں دلائی کہ بچنا چاہیے, یہ بھی بتایا کہ اس سے بچیں, اور پھر طریقہ کار دیا کہ کس طرح بچیں, نگاہوں کی حفاظت کس طرح کرنی ہے. آپ کو غصہ آ گیا, غصے کے ذریعے بے جا جو غصہ کر کے لوگوں کی دل آزاریاں کر بیٹھتے ہیں, اس کبیرہ گناہ سے بچنے کے لیے آپ کو کیا علاج ہونا چاہیے, وہ علاج مدنی انعامات نے دیا ہے. اس طرح کے بے شمار ہر چیز تو دے دی ہے. بس ہمارا اصل میں ہماری اپنی توجہ, ہماری اپنی ایک خود کی ترکیب ہو کہ ہم اس کے ذریعے کوشش تو کریں. اصل میں ہمیں جو ہے نا نفس پر یہ چیزیں ہوتی ہیں گرا, عمل نگاہیں جھکا کر چلنا, پہلی سب میں نماز پڑھنا, اس طرح کا تھوڑا سا نفس یہ برداشت نہیں کر پاتا. تو کوشش ہوتی ہے کہ کوئی شارٹ کٹ سے مجھے کچھ ایسی چیز مل جائے, مجھے کوئی ایسا وظیفہ مل جائے تو بس وہ پڑھوں, نماز پڑھوں نہ پڑھوں بس وہ مجھے روشنی نظر آئے, یا فلاں میرے کو دل محسوس ہو کے جاری ہو گیا. تو میرے میٹھے میٹھے سے بھائیو, اصل میں جو طریقہ کار دیا ہے اولیاء کاملین جب کوئی طریقہ دیتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے سے برکتیں ملتی ہیں, اور برکتیں لینے والے لیتے ہیں. تو آپ اگر یہ خواہش رکھتے ہیں تو بیٹا جس طرح عدنان بھائی آپ کو جو طریقہ کار بتایا گیا آپ کے پیر و مرشد نے دیا ہے, مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے دیکھیے, اور اس کے بعد جو اولاد وظائف اس میں اپنائیے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. دیکھیں نا ان اسلام بھائی کو کیسی کیسی برکتیں حاصل ہوئی. تو امید ہے کہ آپ کو تشفی ہوئی ہوگی. تو اب یہ کہ ایک ہی سوال میں کافی اس میں مدنی پھول پیش کرنے کی ترکیب بن گئی. میرے پاس کچھ سوالات اور بھی ہیں تو وہ آگے انشاءاللہ ہمارے باپو بھی یہاں پر تشریف فرما ہے. تو سوال یہ ہے کہ جیسا بھی یہ ہوا کہ وہ ماں باپ پریشان کرتے تھے, تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہ سوال کسی نے دیا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, نہ ہی نماز پڑھتے ہیں نہ چہرے پہ داڑھی ہے, کلین شیو ہوتے ہیں. اب انہیں کوئی سمجھائے تو کہتے ہیں ہماری تو فقیری لائن ہے, ہم طریقت والے ہیں, آپ لوگ شریعت والے ہو. اب شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے, اس طرح کر کے لوگوں کو کہتے ہیں. تو ایسے کے بارے میں باپو کچھ وضاحت فرمائیے, ایسے لوگ واقعی کافی پائے جاتے ہیں. جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ مختلف انداز سے یہ سوالات عموماً جو ہیں وہ اس طرح کے لوگ کرتے ہیں کہ ہم فقیر ہیں, ہماری لائن الگ ہے, اور فلاں تم جو لوگ جو ہو مولوی ہو, ہماری راہ اور تمہاری راہ جدا جدا ہے. اس کا جواب میں اللہ کے ایک ولی کی زبانی اپنے مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا جو آپ نے سوال کیا, اور ان کا نام ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. زبردست اولیاء کاملین میں آپ کا شمار ہوتا ہے, اور یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں سے ہیں. آپ کی خدمت میں کسی شخص نے معرفت پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ اہل معرفت ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں ان کو عمل کی ضرورت نہیں رہتی اور وہ ظاہری عمل چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے فرمایا اس طرح خیال کرنا. اب دیکھیں جو آپ نے سوال کیا ہے اس سے مطابقت رکھتا ہے یہ کہ اس طرح خیال کرنا یا اس بات کا یقین کرنا یہ گناہ عظیم ہے کہ جہاں ظاہری عمل چھوڑ دیا جائے, نماز چھوڑ دی جائے, روزہ چھوڑ دیا جائے, اور ایسے عالم میں رہیں. اور اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں, جس طرح آپ نے بابا کا ذکر کیا, ایسے بے عمل لوگ جن کے چہروں پر داڑھی نہیں ہوتی, نمازوں کا ان کو کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا, بلکہ ایسے لوگ دعویٰ کرتے ہیں جب ان سے کہا جائے بھائی تمہاری لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے معتقد وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, اور ان میں بھی مطلب چند افراد, مطلب ان کی جو میلہ جمع ہوتا ہے, اگر اذان ہوئی تو چند ایک چلے گئے, بابا وہیں موجود ہیں.
اور بابا سے کہا جائے جناب کہ نماز، تو اس میں سے اس کا چاہنے والا ایک کہتا ہے جس کو سکھایا گیا ہوتا ہے کہ حضرت جو ہے وہ تو ظہر مکے میں پڑھتے ہیں اور جو ہے وہ عصر ان کی جو ہے وہ مدینے میں ہوتی ہے اور سر جھکا لیتے ہیں وہ. تو ایسے مطلب دعوے دار اور جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو کرنے والے کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح خیال کرنا، اس بات کا یقین کرنا، یعنی کہ جو یہ سمجھے کہ ظاہری اعمال کی اسے حاجت ہی نہیں ہے، نماز کی، روزے رمضان کے اندر انہیں کھاتے پیتا دیکھا گیا ہے. اب یہ کہا جاتا جناب انہوں نے تو وہ اعمال کر لیے، پہنچ گئے ہیں. تو فرماتے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا یقین کرنا گناہ ہے، اور جو شخص اس بات کا قائل ہو اس کے متعلق فرماتے ہیں ایسا تو چور اور زانی اس سے بہتر ہے. اور مزید ارشاد فرمایا آپ نے کہ اگر میں 1000 برس زندہ رہوں تو فرائض اور واجبات تو بڑی چیز ہے، جو نوافل اور مستحبات مقرر کر لیے ہیں بے عذر شرعی ان میں سے کچھ کم نہ کروں. تو یہ اللہ والے جو ہیں جتنا قرب پاتے ہیں ان کے اعمال میں مزید ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص ملنے گئے جو زہد و ولایت کا دعوے دار تھا. آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ اس نے قبلے کی طرف تھوک دیا، آپ اس سے ملے بغیر واپس آ گئے. اور کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یہ شخص شریعت کے ادب کا امین نہیں ہے تو اسرار الہی پر کیوں کر امین ہوگا. اور مزید فرمایا تم کسی میں بظاہر بڑی کرامتیں دیکھو، یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑتا ہو، تب بھی اسے دھوکہ نہ کھانا جب تک اسے شریعت کی کسوٹی پر نہ پرکھ لو. تو جو ہے مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح کے جو لوگ ہیں جو یہ دعوے دار بنتے ہیں کہ ہمیں ظاہری عمل کی کوئی حاجت نہیں ہے، ان کا جواب جو ہے یہ بڑے بڑے بزرگان دین کی زبانی آپ نے سنا. اس طرح قطب ربانی شاہ محمد طاہر اشرف جیلانی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ہوا پر اڑا ہو، پانی پر چلتا ہو، بظاہر کتنا ہی صاحب کمال ہو، لیکن شریعت کے خلاف عمل پیرا ہو، ایسے شخص، ایسے نام نہاد بابا یا نام نہاد پیر کو با کمال بزرگ کبھی بھی نہ جاننا چاہیے. یقیناً یہ پیر نہیں بلکہ کوئی شعبدہ باز ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر حدود شریعت میں سے کسی حد میں خلل آئے تو جان لے فطرے میں پڑا ہے اور بے شک شیطان تیرے ساتھ کھیل رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. شیخ احمد ضرور فرماتے ہیں کہ جو سنت کو نہ اپنا سکا، اس کی اتباع درست نہیں، خواہ وہ ہزارہ کرامتیں دکھائے، تو یہ استدراج ہوتا ہے. جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے قول سنا. آپ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری طریقت قرآن و سنت کے ساتھ مشروط ہے اور راہ طریقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور سنت کی تابعداری کے بغیر طے نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ اولیاء کاملین جو ہے وہ آسمان ولایت کے روشن ستارے ہونے کے باوجود عمل میں کمی کرنا تو دور کی بات، بلکہ اعمال صالحہ کی کثرت کے باوجود اس قدر عاجزی کے پیکر ہوتے تھے. ان کے اقوال سنے حیران رہ جائیں. یہ دعویٰ ان کی زبان سے کبھی نہ سنا ہوگا کہ ہم پر جو ہے وہ اب یہ چیزیں معاف کر دی گئی اور ہم یوں پہنچ گئے، ہم پر کوئی جو ہے اب یہ چیزیں کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ہم پہنچ چکے ہیں. حالانکہ یہ بزرگان دین ان کے اقوال عاجزی کے ملتے ہیں. حضرت ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر سارے عالم کے گناہ جمع ہو جائیں تو بھی میرے گناہ سے جو ہے کم نکلے. یہ عاجزی میرے ساتھ فرماتے ہیں. سید محمد واسع فرماتے ہیں عاجزی کرتے ہوئے کہ اگر گناہوں سے بدبو آتی تو میرے پاس کوئی بیٹھنے والا نہ ہوتا. یہ وہ ہے جو آسمان ولایت کے روشن ستارے ہیں. ان کا عالم یہ ہے کہ جب یہ کچھ کہہ دینا اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے. بالکل صحیح آپ نے بتایا کہ یہ واقعی اس سے یہ پتہ چلا کہ حقیقی جو اہل طریقت ہے نا وہ شریعت کو ہر آن پیش نظر رکھتے ہیں اور اللہ عز و جل کا قرب پانے کے باوجود خوف خدا میں لرزا رہتے ہیں جیسا آپ نے بتایا. اور وہ لوگ جو شریعت کے خلاف عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس مقام پر ہیں کہ اب ہمیں عمل کی ضرورت نہیں، یہ طریقت کی باتیں ہر ایک نہیں سمجھ سکتا، وہ اپنے آپ کو اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اب یہ آج کل تو بہت عام ہے کہ چرس اور بھنگ کے نشے میں دھت موادیوں کو مجذوب یا فقیر کا نام دے کر شریعت کے خلاف عمل کرنے کو معاذ اللہ ان کے لیے جائز قرار دے دیا جاتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بزرگان دین جو تھے وہ تو عمل کے معاملے میں تو ایسا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ ضعیف ہو گئے
تو بھی جوانی کے اوراد و وظائف اور نفلی جو عبادت تھی نا آپ کی، اس میں آپ نے کچھ بھی ترک نہ کیا. بڑھاپے میں ضعیفی میں کے اندر وہی اعمال جو جوانی میں اپنائے تھے وہ کرتے تھے آپ. ہمارے امیر اہل سنت کے پیر و مرشد مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں حاضر تھا، عصر کا وقت تھا، تو چائے پیش کی گئی، تو میں نے آپ کی طرف بھی اشارہ فرمایا، تو مجھے بتایا گیا کہ آپ روزے سے ہیں، اور آپ کی عمر جو ہے وہ 80 برس سے تجاوز کر گئی تھی، اور پھر بھی نفلی روزوں کا یہ عمل ہے. اور امیر اہل سنت کا انداز بھی آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ آپ کی بچپن سے لے کر جو آپ کی بارے میں بتایا جاتا ہے عمل کا معاملہ ہوتے ہوتے، اور اب آج بھی اس مطلب ہے کہ عمر کے باوجود آپ کے الحمدللہ ممنوع جو روزے ہیں ان کے علاوہ تقریباً سارا سال ہی آپ کے روزے ہوتے الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے عمل کے معاملے میں دیکھیں نوافل، اشراق چاشت، یعنی کہ اشراق چاشت کی پابندی کا امیر اہل سنت کا میں عرض کروں کہ کسی کے ذہن میں آئے کہ بھی کوئی کسی مقام پر پہنچ کر عمل چھوڑنے کی ترکیب ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. جیسا میں نے جنید بغدادی کا فرمایا نا، تو جنید بغدادی علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے جب کہا گیا کہ اب آپ ضعیف ہو گئے ہیں، آپ نفلی عبادت کو ترک فرما دیجئے، تو آپ نے فرمایا جو چیزیں ابتدا میں اللہ کے فضل سے میں نے حاصل کی وہ ناممکن ہے کہ اب انتہا میں چھوڑ دوں. اور امیر اہل سنت کا انداز، ایک بار بریلی شریف ہمارا سفر تھا، تو بریلی شریف میں بہت سردی کا مطلب ایک ایسا موسم تھا کہ بہت سو نے تو چادریں بھی اوڑی بھی تھی، اور بس کے اندر بھی فجر کا وقت آیا تو بس اترے، اور فجر تو پڑھنی ہے، فرض ہے تو اس کو پڑھا، اترے سارے، وضو کیا ٹھنڈے پانی سے جو بھی کر کے وضو کر کے نماز پڑھ لی. اب بس میں دوبارہ بیٹھ کر دوبارہ جو چادریں اوڑھنی تھی اوڑھ لی. اب جب بس چلی اور آگے جیسے دھند ہوتا ہے نا، اسے وہاں پر کہتے کورا بہت ہو گیا ہے، دھند تھی اور آہستہ آہستہ بس جا رہی تھی. اتنی سردی میں اچانک امیر اہل سنت نے بس کو روکنے کا اشارہ کیا. اب سارے مطلب ہے کہ وہ ہے کہ کیا وجہ، خیر وہ رکے اور آپ نے جو ساتھ اسلام میں اترے نیچے، جنگل تھا، نیچے اتر کر آپ نے پانی کا کین ساتھ تھا، پانی سے آپ نے وضو کیا، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ آپ نے اشراق اور چاش کے نوافل ادا فرمائے. اس قدر تو یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا مطلب انداز جو ہے اس طرح ہوتا ہے، قرب ملتا ہے نا ان کو، قرب الہی پاتے ہیں، مزید ان کے عمل میں جو ہے وہ. اچھا یہ جو باپو یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے جو کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے تو جو ہتھے چڑھ جاتا ہوگا اس کو تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہے، بڑے بڑے مسائل اس کے لیے ہو جاتے ہوں گے. ارے آپ مسائل کی بات کریں، ایسے لوگوں کا تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. ایک واقعہ میں آپ کو عرض کروں کہ ایک 20 سالہ نوجوان، کم و بیش 3-4 سال پہلے کی بات ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا، امیر اہل سنت کا مرید بن گیا، اجتماع کی پابندی کرنے لگا، روزانہ درس دیتا، مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کرتا، اور پابندی سے مدنی انعامات کا کارڈ بھی پر کرتا تھا. رمضان المبارک میں سنتوں بھرا اجتماعی اعتکاف کرنے کی بھی سعادت پاتا، اور اس مدنی ماحول کی برکتوں سے اور ان نیک اعمال کی برکت سے اسے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی وہ سبحان مشرف. اللہ سبحان اللہ. اس شخص کا کہنا ہے کہ میری بدنصیبی کہ میں اللہ کے ایک ولی سے مرید ہونے کے باوجود طریقت کے اصولوں سے ناواقف ہونے کے باعث ادھر ادھر بھٹکنے کا عادی تھا. کہتا کاش یکدر گیر محکم گیر، یعنی ایک دروازہ پکڑ مضبوطی سے پکڑ کا پر کاربند رہتا اور اپنے مرشد کی محبت اور جلووں میں کو ہی بسائے رکھتا تو آج میں بربادی کی طرف نہ جاتا. میری عقیدت کا محور صرف میرے مرشد ہی ہوتے کاش، تو میں اپنی عقیدت کو تقسیم نہ ہونے دیتا. اس طرح آپ نے کہا نا شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں لوگ، کبھی اسم اعظم کے نام پر، تو کبھی ایسا وظیفہ، خصوصی وظیفہ پانے کہ میں ڈائریکٹ پہنچ جاؤں، کوئی ایسا مجھے تکلیف بھی نہ پہنچے. تعویذات میں بھی عموماً ہوتا ہے کہ آپ پڑھنے کے لیے دینا اوراد وظائف اور دیگر جو ہے ہمارے تعویذات تاریخ والے اسلامی بھائی، تو عموماً اسلامی بھائی کہتے ہیں یار پڑھے گا کون، یار ایسی کوئی چیز دے دو بس میں اس کو باندھ لوں اور میرے سارے کام ہو جائیں، پڑھوں گا نہیں میں. یہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ بھی شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی جو ہے وہ تیاری میں کسی نام نہاد بابا کے چکر میں پھنس گیا. تو معاملہ وہ کہتے ہیں کہ یوں ہوا کہ مجھے جو عادت ایک میری اندر یہ تھی خراب کہ میں ادھر ادھر بھٹکتا رہتا تھا بعض اوقات، کہ مجھے معلوم ہو کہ فلاں بابا جو ہے اس کے پاس ایک خاص عمل ہے، اس کے پاس چلا جاتا. تو یوں کئی جگہ میں نے دھکے کھائے. بہرحال وہ ایک دن میں ان دھکوں کو کھاتے کھاتے ایک جگہ پھنس گیا، اور میری ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس نے طریقت کے نام پر کچھ ایسی باتیں مجھ سے کہیں سحر انگیز. اور عموماً اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی گفتگو کر کے وہ اپنے جال میں پھنسا دیتے ہیں.
اور اس کے اندر جھوٹ سچ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ جو شریعت کا پابند نہیں ہوتا وہ اپنی زبان سے اس طرح کی باتیں نکالتا رہتا ہے. تو مجھے اس کی باتیں بظاہر بہت اچھی لگی، بدقسمتی سے میں نے اس سے دوستی کر لی. وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ وقت گزرتا رہا، ایک دن اس نے مجھے اپنے استاد سے ملا دیا جسے وہ اپنا پیر کہتا تھا. اس نے مجھے کچھ دم کیا، پھر مجھے پلا دیا، پھر اپنے پاس پابندی سے آنے کی تاکید کر دی. میرا دوست مجھے اکثر اپنے ساتھ لے جاتا. اس کے استاد نے پھر مجھے روزانہ پڑھنے کے لیے ایک وظیفہ بھی دیا اور کہا کہ اسے پڑھنے کی وجہ سے تم لوگوں کے دل کے پوشیدہ حال جان لو گے. اور یہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کے معاشرے میں، باباؤں کے معاشرے میں یہ باتیں بہت عام ہوتی ہیں. یہ بات کہہ دی تو وہ فوراً اس پر اثر ہوئے، رے بابا نے تو میری دل کی بات جان لی، بابا نے جو بات کہی نا واقعی میں تو یہی سوچ رہا تھا. تو اس طرح کی باتیں اگر تم جاننا چاہتے ہو، بابا کہتا ہے تو میرے پاس آیا کرو. اب اس کو کوئی وظیفہ دیا اور وہ اس کی پابندی کرنے لگا. یوں انہوں نے کہا کہ میری بظاہر وہ میں وظیفہ پڑھ رہا تھا مگر میری روحانیت جو ہے وہ مجھے میری کم ہوتی چلی گئی. جو میرے اندر نرمی تھی، جو عمل کی زیادتی تھی اور عمل کی جو میری ترقی ہو رہی تھی وہ رک گئی اور دل کی سختی گویا میری بڑھتی چلی گئی. اور اب میری نمازوں میں مدنی ماحول چھوٹ گیا، پیر کامل کی صحبتوں سے میں دور ہوا اور میرے عمل میں اب کمی ہونا شروع ہو گئی. اب میری نمازوں کی پابندی نہیں رہی، اجتماع میں جانا چھوڑ دیا، رات کا جو مدرسہ تھا مدرسۃ المدینہ بالغان اس میں جانا چھوڑ دیا، ہفتہ وار اجتماع میں جانا چھوڑ دیا. اور اس کی نحوست یہ ہوئی کہ سر سے امامہ اترا اور چہرے سے داڑھی گئی اور میں وہ گناہ کرنے پر آمادہ ہوا، وہ گناہ کرنا میں نے شروع کر دیے جو مدنی ماحول میں رہ کر میں نے وہ گناہوں کو کبھی کیا ہی نہیں تھا. اور میری حالت عبرت ناک ہوتی چلی گئی. کچھ عرصے تک تو کہتے ہیں کہ وہ بابا کے پاس جانے آنے میں میرا دل لگا رہا. اب گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی مجھے اور اب مجھ سے وہ ایسی باتیں کرنے لگا جس کو سن کر میرا دل کام جاتا. وہ جاہل بابا کبھی مجھے کہتا اللہ رسول و مرشد ایک ہی ہے اور مرشد ہی خدا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ. فرض روزہ نماز وغیرہ سب کی جگہ بس تصور مرشد ہی ہے، بس میرا تصور کر لیا کرو. اب میرا وہاں جانے کا دل نہیں چاہتا تھا مگر میں مجبور تھا، کیونکہ اب بابا کے کارندے یا بابا کی طرف سے مجھے دھمکیاں ملتی کہ تمہارے لیے آنے کا راستہ تو تھا، جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، جانے کے راستے تم پر بند ہیں، واپسی کا اگر تمہارا راستہ اختیار ہے کرو گے تو پھر وہ تمہارے لیے موت کا راستہ ہوگا. اب جب میں وہاں نہ جانے کا ارادہ کرتا تو طبیعت خراب ہونے لگتی، دل گھبرانے لگتا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں پہنچتا. بالآخر مایوس ہو کر میں نے خودکشی کرنے کا ارادہ کر لیا. اس سے وہ ہمارے اسلامی بھائی جو جگہ جگہ جانے اور جگہ جگہ کا ٹیسٹ اپنانے اور شارٹ کٹ پانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس سے ضرور عبرت حاصل کریں. بالآخر جو ہے وہ اس عالم میں اس دوران شہزادہ امیر اہل سنت سے ان کی ملاقات ہو گئی. حاجی احمد عبید رضا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی رودات ان کو سنائی اور جب میں نے ان کو اپنی رودات سنائی تو انہوں نے مجھ پر بہت شفقت کی اور مجھے پیار سے سمجھایا الحمدللہ. اور انہوں نے امیر اہل سنت کی وکالت کے ذریعے یعنی اپنے والد گرامی مجھے دوبارہ تجدید بیعت کیا اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ مجھے اس کے ساتھ ساتھ شجرہ طاریہ پڑھنے کا بھی دوبارہ ارشاد فرمایا. اور چند باتیں مجھ سے کہیں آپ نے فرمایا تمہاری غیب سے مدد ہوگی اگر یہ شجرہ طاریہ پڑھتے رہو گے، گھبراؤ مت کہ تم ایک ولی کامل کے مرید ہو. اب کفریات بکنے والے کے پاس مت جانا، فرائض اور واجبات کی سختی سے پابندی رکھنا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. اور وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ الحمدللہ آج 3 سال کا عرصہ گزر چکا، میں نے ان لوگوں کے پاس جانا چھوڑ دیا اور اب میں بہت پرسکون ہوں. عرصہ دراز کے بعد جب میں نے باجماعت نماز پڑھنا شروع کی کیونکہ وہ نمازیں چھوٹ گئی تھی ان سے تو میرے آنسو نکل گئے. اور پھر میں اپنے پرانے معاملات پر جب غور کرتا ہوں تو کہاں بھگتا ہوں کہ اگر نگاہ مرشد نہ ہوتی اور پیر کامل کی توجہ نہ ہوتی تو میں برباد ہو چکا ہوتا. تو ایسے لوگ جو جگہ جگہ جاتے ہیں نا، اور آپ نے جو واقعہ بتایا یہ تو واقعی سب کے سمجھ میں آنے والا ہے اور مدنی چینل کے ناظرین اور جتنے بھی اس وقت سلسلے میں شامل ہیں ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ اس وقت دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ بہت بڑا سہارا ہے. یہاں امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے مدنی انعامات کے ذریعے تمام چیزیں جو ہم چاہتے ہیں نا
کہ یہ مل جائے وہ مل جائے، الحمدللہ اس کے ذریعے عطا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو مدنی انعامات کا بغور مطالعہ، مدنی انعامات کا رسالہ ہر صورت میں پر کرنا، ویسے بھی ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے، تو تمامی جو اس وقت شرکا ہیں خود بھی مدنی انعامات کے رسالے جیسے نا 26 رسالے لے کر اور اس میں سے ایک رسالہ خود رکھ کر باقی تقسیم کرنا، تو جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں وہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم 26 مدنی انعامات کے رسالے لے کر رمضان کی آمد کی خوشی میں اپنے مرحومین کے اصال ثواب کی نیت سے 25 تقسیم کر کے ایک اپنے پاس رکھیں گے، اور رمضان میں اپنے گھر کے اندر جو اسلامی بہنیں ہیں ان کو بھی مدنی انعامات کے رسالے پیش کریں گے، ان کے لیے 63 مدنی انعامات ہیں۔ اسی طرح جو مدنی منع ہیں تو وہ 40 مدنی انعامات ان کے لیے، تو یہ آپ کے یہاں کوئی گونگا بہ رہا ہے تو وہ بھی نہیں گھبرائیں، اس کے لیے بھی آپ نے 27 مدنی انعامات دیے ہیں۔ تو یہ مدنی انعامات کا مہینہ آنے والا ہے، عمل کا مہینہ آنے والا ہے، مدنی انعامات کے ذریعے اپنے آپ کو تحفظ بھی دیجیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش بھی کیجیے۔ اچھا، اس میں ایک سوال یہ تھا کہ جو یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کا سوال بھی ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ٹھیک ہے پتہ چلا صحیح نہیں ہے، لیکن یہ لوگوں کو پیٹ سے تعویذ نکال دیتے ہیں، لٹایا، اس کے اوپر ایک پتیلا رکھ دیا اور ایسے ہاتھ گھمایا، چادر ہٹائی تو اس میں سے سوئیاں رکھی ہوئی ہیں، زنگ لگی ہوئی سوئیاں، تعویذ رکھے ہوئے گلے میں، تو کیا ہوا، بابا نے جو ہے نا وہ پیٹ سے تعویذ نکال دی، پیٹ سے سوئیاں نکال دی۔ ابھی مجھے میرے کزن ہے، میں آپ کو بتاؤں، مدنی چینل کے ناظرین غور سے سنیں اور یہ ہو سکتا ہے آگے بتائیں کہ لوگوں کو اس طرح مطلب ہے کہ متاثر نہیں ہونا کسی سے، کہ لوگ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیز دکھا بھی دیں گے، پتھر اٹھا کر دیں گے تو وہ نگینہ بن جائے گا۔ تو اس میں کیا ہے کہ ایک مرتبہ میرے ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، 1.5 مہینے پہلے میرے کزن کے فون آیا کہ بھئی وہ میرے بھائی جو ہے ان کو برین ٹیومر ہو گیا دماغ میں، اور ڈاکٹر نے آپریشن کر فوراً بہت حالت خراب ہے، تو مشورہ چل رہا تھا۔ تو کچھ دنوں بعد دوبارہ فون آیا کہ الحمدللہ طبیعت صحیح ہے، ایک بابا نے علاج کر دیا ہے۔ میں چونکا، میں نے بابا نے علاج کیا تو چلو اچھی بات ہے، ہو گیا ہوا علاج۔ تو اس نے کہا کہ وہ ہم لے گئے تھے ایک جگہ، باب المدینہ کراچی کی ایک جگہ ہے، وہاں پر اس نے بکرا منگوا کر اس کا کاٹا اس کو، اور اس کا خون جو ہے وہ بھائی کے سر پہ ڈالتا گیا اور ایسے ملتا چلا گیا، نیچے پتیلی دی اور اس پتیلے میں خون گرتا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ برین ٹیومر جو تھا وہ اس کے دماغ میں سے نکل کر اسے پتیلے سے نکال کر دکھا دیا، برین ٹیومر نکال دیا پتیلی میں سے، خون کے اندر سے، اور میرے بھائی کی طبیعت بھی سنبھل گئی اور بہت خوش تھے۔ اچھا، خاندان بھر میں ہماری یہ بات پہنچ گئی اور آوازیں آنے لگی کہ میں اپنے بچے کو لے کے جاؤں گی تو وہ اپنے بچے کو لے کے جاؤں گا۔ اچھا، میرے کو چونکہ اب تعویذات اتاری کی ذمہ داری بھی ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت اور امیل سنت کی تربیت کے مدنی پھول ملتے رہتے ہیں، تو میں چونکا کیونکہ اس طرح کے واقعات آئے دن سننے کو ملتے رہتے ہیں، لیکن میں نے کہا اگر ابھی میں کہوں گا نا یہ پتہ نہیں کیا ہے تو فوراً یہ کہیں گے نہیں دعوت اسلامی والے ہی صحیح ہیں، باقی کوئی بھی اگر دکھائے نا چیز تو اس کو نہیں ماننا آپ نے۔ تو میں نے خاموشی اختیار کی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے۔ اب 15 دن بعد فون کیا تو طبیعت بہتر ہے، میں اللہ کا شکر ہے چلو بہتر ہے۔ کچھ دنوں بعد پھر فون کیا تو طبیعت بہتر تھی۔ پھر کچھ دنوں بعد ان کا خود فون آیا کہ یار وہ بھائی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، اسپتال لے کر گئے۔ میں نے کیا ہوا؟ کہ وہ لگتا ہے کہ طبیعت ہونا، تو میں نے کہا یار میرے کو معذرت، لگ رہا تھا کہ یہ جو برین ٹیومر نکالنے کی ترکیب کی نکلا نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے ہاتھ کی صفائی ہو۔ تو کہنے لگا یار یہی لگتا ہے ہمیں بھی۔ میں نے ایسا کرو کہ دوبارہ سٹی اسکین کروا لیں آپ، اگر نہیں ہوگا تو اچھا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، سٹی اسکین کرایا تو وہی برین ٹیومر اپنی جگہ پر، بلکہ پہلے سے طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، پھر بیچارہ اسپتال میں بھی داخل تھے۔ تو اب یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور جگہ سے فون آیا کہ وہ ہمارے بچی کو کینسر ہو گیا ہے اور گانٹھ ہے اور اس طرح ہے وہ ہے، تو میں نے کہا تعویذات اتاریہ استعمال کیجیے۔ تو کہا نہیں وہ ابھی ایک بابا سے علاج چل رہا ہے تو وہ ہو جائے علاج، 21 دن بتائیں انشاءاللہ۔ وہ ٹیومر تو نکال دیا اس نے، وہ جو گانٹھ تھی وہ بچی کی نکال دیے، باقی تو میں نے ایک دم پوچھا میں نے کہاں سے نکلوائی، تو وہی جگہ بتائی کہ وہاں لے گئے تھے۔ تو میں نے وہ خون وغیرہ کہ ہاں بکرا کاٹ کے خون وغیرہ یہ میں نے ہاتھ لگا کے دیکھو گانٹھ ہے بھی نہیں، کہ ہاں نہیں گانٹھ تو محسوس ہو رہی ہے۔ تو میں نے پھر وہ کزن کا واقعہ سنایا۔ تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور آپ کو ایسے شعبے باز بہت ملیں گے، میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں۔ یہ شعبے باز آپ کے دکان پر آئیں گے اور آ کر بات بھی ایسے انداز سے کریں گے کہ آپ سمجھیں گے کوئی واقعی اللہ والا آ گیا ہے، اگر آپ کو معلومات نہیں ہے۔ وہ آپ کے یہاں پر رکھی ہوئی کوئی کاغذ کا ٹکڑا ایسے اٹھائیں گے، ایسے پھاڑیں گے اور لپیٹ کے دیں گے، خالی کاغذ کھولیں گے تو اس میں لال کلر کا تعویذ بن جائے گا۔ یہ آپ کو ہو سکتا ہے کر دیں۔ پتھر اٹھا کر ایسے پیش کریں گے، مصری بنا دیں گے۔ کوئی اور چیز لکڑی کا ٹکڑا دیں گے تو اس کو نگینہ بنا دیں گے۔ اب آپ کہیں گے واقعی یہ تو کوئی پہنچا ہوا، پھر بتائیں گے بھی، ایسی باتیں بھی ایسی کریں گے کہ تیرے کو غصہ بہت آتا ہے۔ غصہ آج کل کس کو نہیں آتا ہے؟ گھر میں بہت پریشان ہے،
پریشانی بھی تقریباً رہتی ہے، سر چکراتا ہے، پیٹ صحیح نہیں تیرا، تو یہ ایسی کامن وہ معلومات کے مطابق باتیں کرتے ہیں کہ سامنے والا بیچارہ متاثر ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ آپ نے متاثر نہیں ہونا. اس طرح کی گفتگو کر کے لوگوں کو بٹور لیا جاتا ہے، ٹھگ لیا جاتا ہے. اسی ضمن میں آپ کو امیر اہل سنت کی زبانی اسی قسم کے ایک بابا کا واقعہ سنیے، آپ سن کر واقعی محسوس کریں گے کہ لوگ کس کس طرح سے جا کر لوگوں کو مطلب متاثر کر کے اس طرح ٹھگ لیتے ہیں. باب الاسلام سندھ کے متعلق بھی معلوم ہوا ہے، جو اپنے انداز میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک اسلامی بھائی جو کہ کسی جوتے کی دکان پر کام کرتے تھے، انہوں نے بتایا کہ ایک بابا ہماری دکان کی طرف باہر نکلا جس نے کچھ عجیب سا لباس پہنا تھا، گلے میں موٹے دانوں کی تسبیح پہنی ہوئی تھی، اور ہماری دکان کے باہر کھڑے ہو کر ہمارے سیٹ کو گھورنے لگا. اب مسلسل وہ گھورے جا رہا ہے. سیٹ اس کے حلیے کو دیکھ کر ذرا متاثر ہوا. سیٹ نے بولا کہ بابا کیا مانگتے ہو؟ تو وہ بولا بابا کچھ نہیں مانگتا ہے. سیٹ متاثر ہوا کہ یہ اچھا ہوا معلوم ہوتا ہے. تو اس نے برکت کے لیے اپنی دکان میں بابا کو کرسی پر بٹھا دیا. بابا بیٹھ گیا اور مسلسل گھورے جا رہا سیٹ کو. اب سیٹ اور متاثر ہونے لگا، یہ کچھ بولتا نہیں ہے، گھورے جا رہا ہے. پھر ہمت کر کے سیٹ بولا بابا کیا چاہیے؟ بابا جو مانگے گا دے گا. سیٹ نے بولا بابا مانگو، اگر میرے بس میں ہوگا تو پیش کروں گا. بابا تیرا قمیص لے گا. بابا یہ تو پرانا ہے، نیا قمیص پیش کرتا ہوں. نہیں بابا تیرا قمیص لے گا. تو سیٹ اس کے روب میں آ کر قمیص اتارنے کے کوشش کی. تو بابا نے بولا نہیں نہیں. بابا دل دیکھتا ہے. پھر وہ چپ چاپ گھورنے لگا. پھر سیٹ نے ہمت کی بابا کچھ بولو بھی تو، کیا چاہیے آپ کو؟ بابا تیرے جوتے لے گا. سیٹ نے بولا یہ تو پرانے جوتے، آپ کو نئے جوتے پیش کرتے. نہیں بابا تیرے جوتے لے گا. دے گا. میرے سیٹ نے وہ جوتے پیش کرنے کی کوشش کی. بولا بابا جوتے کیا کرے گا؟ بابا تیرا دل دیکھتا ہے. پھر گھورے جا رہا ہے. پھر سیٹ بولتا کہ بابا کچھ بھی تو، کچھ لو بھی تو. بابا مانگے گا تو بول دے گا. بابا حکم کرو. تو اس نے بولا کہ تیرے جو کچھ جیب میں اگر بابا مانگے گا تو وہ بھی دے دے گا. بابا حاضر ہے. اس نے جیب میں ہاتھ ڈالی، وہ نوٹوں کی گڈی نکالی، پیش کر دی. تو اس نے کہا بابا دل دیکھتا ہے، بابا نوٹوں کو کیا کرے گا؟ اس کو اپنی جیب میں رکھ لے. سیٹ پر تو جیسا تیسا اثر پڑا کہ بابا کو تو پرواہ نہیں ہے. نوٹوں کی گڈی اس نے ٹھکرا دی، تو جیب میں رکھ لی اور ادب کے ساتھ بیٹھ گیا. اب یہ پھر مسلسل گھورے جا رہا ہے. بابا کچھ تو قبول کرو، بابا کچھ تو قبول کرو. بابا کو دنیا کی دولت نہیں چاہیے. بابا کیا کرے گا؟ بابا کو مال نہیں چاہیے. بابا کچھ تو لے لو. اچھا بابا کو دینا ہے، بابا کی خدمت کرنا ہے، دینا ہی ہے. اچھا تو بابا اگر تیری تجوری کی ساری رقم مانگے گا تو دے گا. اب وہ تو متاثر ہو چکا تھا، کیوں نہیں دے گا؟ چل نکال. اب اس نے تجوری کھولی اپنی اور دن بھر کا جو کیش تھا وہ نکالنا شروع کیا. بابا نے چادر بچھائی اپنی اور اس میں وہ اکٹھی کرنا شروع کی. اب وہ اکٹھی ہو گئی تو اس نے اس کو باندھنا شروع کیا، ساتھ میں بولتا جا رہا بابا دل دیکھتا ہے، بابا دل دیکھتا ہے، بابا دل دیکھتا ہے. اس نے گٹھڑی باندھی اس کی. یہ اگر بابا لے جائے گا تو برا تو نہیں مانے گا. دیکھ بابا دل دیکھتا ہے.
برا تو نہیں مانے گا؟ بولا بابا وہ تو آپ کو میں نے پیش کر دی ہے، آپ قبول کریں گے تو میرے لیے شہادت ہوگی۔ ایک بابا دل دیکھتا ہے، بابا دل دیکھتا ہے، اس نے ٹوکری یہ کہہ کر پوٹلی اٹھائی، بابا دل دیکھتا ہے، 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 بابا دل دیکھتا ہے کرتا ہوا جھومتا ہوا جانے لگا۔ تو سیٹ ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے۔ اب جب وہ نظروں سے اوجل ہوا تو اب سیٹ کا ماتھا ٹھنکا کہ کہیں مطلب یہ تو چکر تو نہیں ہے۔ ارے پھر بولا ارے دوڑو دوڑو بابا، ساری رقم آج کی لے گیا، دوڑو، لیکن بابا یہ جا ہو جا، بابا کس کو ملتا ہے؟ تو یہ ہے بابے کہ بابا کو ہلکی نہیں چلتی۔ دیکھا آپ نے کہ یہ باباؤں کے انداز، مگر یہ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ تمام باتیں جو بتائی جا رہی ہیں، جو تذکرہ چل رہا ہے، یہ ان باباؤں کی باتیں ہیں جو دھوکہ دے کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ورنہ سنی علماء کرام اور جامع شرائط مشائخ اعظام کی زیارت و محبت میں دنیا و آخرت کی بھلائیاں پوشیدہ ہیں، مگر وہ لوگ جو احکام شریعت و طریقہ سے ناواقف ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو اچھے برے کی شناخت نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ نادانی میں ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں، کہیں قلب جاری کروانے کے نام پر۔ کیا وہ قلب جاری کیا مطلب؟ وہ اس کو نماز پڑھنا نہیں آتی بیچارے کو، اس کو چرچ میں وہ دھت پڑا ہوا ہے، نشے میں پڑا ہوا ہے، وہ اس کے پاس سمجھ کے کہ کہیں اسم اعظم اس سے مل جائے گا۔ تو ایسے نادان لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو نشاندہی کروانے کے لیے ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ایسے نادان لوگ بسا اوقات شریعت کے خلاف عمل کرنے والوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور میں بہت بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اب کیونکہ ہتھے چڑھنا ہوتا ہے، وہ چیزیں ایسی دکھاتے ہیں۔ اب آپ کے بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی جب یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں تو جب دکھاتے ہیں تو پھر یہ کیسے ہو جاتی ہیں؟ چلے میں آپ کو ایک چیز کر کے دکھاتا ہوں۔ اب دیکھیں، میں جیسے کہ ایک مثال ہے آپ کو کہ کس طرح کوئی چیز کیا ہوتی ہے۔ رومال اگر باپو کسی کے پاس ہو، دیکھیں میں آپ کو ایک بتاؤں طریقہ تاکہ یقین آپ کا مزید مضبوط ہو اس پر۔ جیسے یہ رومال ہے، جیسے دیکھیں یہ رومال ہے، اب یہ رومال میں نے لیا، ٹھیک ہے، اب اس رومال کو میں ایک گانٹ دیتا ہوں، یہ گانٹ باندھ دی میں نے، اب دوسری گانٹ پھر باندھ دی ایسے، ابھی دو گانٹیں کر کے اس کو ٹائٹ کر دیا پورا، اس کو ٹائٹ کر کے اچھی طرح سے اس کی گانٹ کو مضبوط سے مضبوط کر کے اس کو بالکل ٹائٹ کر دیں ایسے کر کے۔ اب اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد اب میں جیسے مثال ہے کسی دکان پہ جا کے بابا بیٹھا، اب اس نے ٹائٹ قسم کی گانٹ لگا دی اسی کے دانت سے بھی نہ کھلے، اب اتنی ٹائٹ کر کے دو گانٹیں، اب اس کو ایک دم فلا دو بیٹھے میں دو سے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ ایسے کر کے اس کو یہ گانٹ بندی ہوئی اور یہ رومال ڈال دیا اس کے اوپر، اور پھر اس کو ایسے کر کے بات کی کہ بھائی فلاں سے کہا کہ بھائی تیری مشکل کی گانٹ کھلتی ہے نہیں دیکھتا ہوں میں، اب کچھ پڑا ایسے کر کے دیکھا تو اب گانٹ کہاں سے کھلے گی؟ کہ مضبوط گانٹ تو کیسے کھل سکتی ہے؟ اب یہی گانٹ بندی ہوئی، اس کو اب ان سے بات کرے کہ بھائی میں کوشش کرتا ہوں گانٹ کھلتی ہے نہیں کھلتی ہے، اور یوں کر کے دیکھے تو یوں گانٹ کھل جائے، تو کہے گا نا کہ یہ آپ بھی سوچ رہے ہوں یار یہ کیا ہو گیا، یہ بیٹھے بیٹھے گانٹ کیسے کھل گئی مشکل کی؟ تو اب سامنے والا کیا کہے گا کہ بھائی یہ تو گانٹ کھلتی تو باقی بابا کچھ، تو وہ یہی کہیں گے بھائی ٹھیک ہے بیٹا پریشانی کے لیے میں کوشش کروں گا لیکن کاٹ کرنے کے لیے مجھے تقریباً 25,000 روپے خرچ کرنا پڑیں گے، تو کہے گا نہیں 41,000 لو آپ، میرے کو بس پیسے لو اور میرے کو بس میری پریشانی دور کر دو، میری پریشانی کی گانٹ کھول دو۔ تو یہ طریقہ کار میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ ویسے فضول کام ہے لیکن ایک سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کا یقین مضبوط ہو کہ جو چکر بازیاں ہوتی ہے نا، یہ اس سے بچنے کی کوشش کریں، ان سے متاثر ہونے کا نہیں ہے۔ یہ چیزیں دکھانا جو نا یہ دکھانے والے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا دکھا دیں گے، جیسا کہ میں چلے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں ایک فتوے کا جواب دیا، اس سے سنیے غور سے، آپ سنیں گے نہیں یقین کریں آپ جھوم جائیں گے کہ واقعی کیسی رہنمائی فرمائی ہے، ورنہ ایسے تو ہر ایک سے متاثر ہوتے رہیں گے۔ آپ سے سوال ہوا کہ کیا فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ہے مختلف اس کی حالتیں ہیں، کبھی وہ فسق و فجور گناہوں میں پڑا رہا، کبھی عبادت میں نظر آتا تھا، آخر میں وہ کئیوں سے مرید ہوا، پھر بیت توڑ دی اور اس طرح کرتے کرتے اس نے کہا میں نے مختلف قسم کی ریاضتیں کی ہیں، بہت سی عبادتیں کی ہیں اور چلے کیے ہیں، اب وہ ولایت کا دعویٰ کر دیا کہ میں تو اللہ کا ولی ہوں، اور پھر کہتا ہے کہ اب میں جو پہلے فسق و فجور میں مبتلا ہوا تھا یہ اصل میں اپنے آپ کو چھپانا چاہتا تھا تو میرے سے لوگ بدگمان رہیں اور میری ولایت ظاہر نہ ہو، اب میں نے اپنی ولایت ظاہر کر دی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا کی طرف سے بذریعہ الہام مجھے اجازت ملی ہے، اب کسی بندے کی طرف رجوع کرنا میرے لیے ناجائز ہے۔ اچھا، وہ پھر یہ ساری باتیں بتانے کے بعد سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کی توجہ جو ہے نا اس میں بڑا اثر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری ذوق و شوق لوگوں میں دیکھا جاتا ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ
صحابہ کرام و اکابر اولیاء اعظام سے ایسا کبھی منقول نہ ہوا کہ اس طرح کیا ہو. ان سے زیادہ تاثیر برکت کس کی ہو سکتی ہے کہ سب سے زیادہ صحابہ کرام وہ کب اس طرح جھٹکے دے کے گراتے تھے. تو اب یہ کیا اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں, بڑی پیاری بات کی ہے, وہ بالکل انداز سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ صادقین سے برکت ہوتی ہے. صادقین جو ہوتے ہیں, سچے جو ہوتے ہیں, صادقین سے برکت ہوتی ہے اور کاذبین سے حرکت ہوتی ہے. جو جھوٹے, کاذبین مانے جھوٹے, یعنی صادقین میں برکت ہوتی ہے اور کاذبین میں حرکت ہوتی ہے. اور واقعی صادقین کی برکت, سچوں کی برکت ہے. میں آپ کو ایک سچے کی برکت آپ کے سامنے توجہ دلانا چاہوں گا اس موقع پر کہ آپ نے اس زمانے میں 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت, شیخ طریقت, امیر اہل سنت, بانی دعوت اسلامی, حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکات العالیہ جیسے سچے اللہ کے نیک بندے, ایک ولی کامل کی آپ دیکھیں کہ برکت دیکھیے کہ آج پوری دنیا میں لاکھوں مرد و زن راہ راست پر گامزن ہو گئے, نیکی کے راستے پر, گناہوں سے تائب ہو گئے. کس قدر, کیسے کیسے اور کیسے کیسے اس راہ پر آئے, ذرا ایک جھلک دیکھیے کہ آپ کو مدنی چینل پہ دکھائی جا رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دیکھیں, یہ اس وقت جن کو آپ نے دیکھا یہ پہلے ایک سنگر, ٹاپ سنگر, لیکن ایک ولایت کی نگاہ جب پڑی, ان کا جنید شیخ جو اس وقت دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ مجھے خواب میں امیر اہل سنت کی زیارت تھی اور اشارے میں مجھے ایسے بلا رہے تھے, اور اس طرح آہستہ آہستہ میں مدنی ماحول کی طرف آیا. اور آج دیکھیں ان کی جس طرح یہ جس انداز کے تھے, کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کیا اس انداز سے ہو جائیں گے؟ یہ اللہ کے ولی کی نظر, جو اعلی حضرت نے صادقین کی جو برکت بتائی کہ صادقین میں برکت ہوتی ہے, تو دیکھیں سچوں کی برکت دیکھیے. یہ آج آپ کے سامنے جو مناظر ہیں اس پہ غور تو کیجئے کہ کوئی اس انداز سے زندگی گزارنے والا ایک دم اپنے آپ کو بدل لے اور پھر نیکی کے راستے پر ایسا گامزنوں کے چہرے کا نور دیکھیے آپ. یہ سب ان کے پیر کامل کی توجہ کی برکت ہے. کل کا نوجوان جو گانے گاتا تھا اور ایک پتہ نہیں کون سا مستقبل کی طرف جانا چاہتا تھا اور نہ جانے کیا کیا کرنا چاہتا تھا, اس کو ایک ولی کامل کی توجہ نے کیسا بنا دیا. تو یہ واقعی سچوں کی برکت. اعلیٰ حضرت نے صحیح فرمایا کہ سچوں کی ایسی برکت ہوتی ہے کہ ان کی نگاہ ولایت انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے. دوسرا دیکھیے, یہ وہ ڈانس ڈائریکٹر, سابقہ ڈانس ڈائریکٹر جو سید صاحب ہے, رو رو کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں کس طرح, ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ میں داتا دربار پر تھا, داتا دربار پر میں بیٹھا ہوا تھا, کسی نے مجھے پیچھے سے ہاتھ سے اشارہ کیا اور پھر احساس دلایا کہ گناہوں کی زندگی گزار رہے ہوں, یہ صحیح نہیں. تو پھر یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر باب المدینہ کراچی پہنچے تو دیکھ کر حیران لگے کہ سامنے امیر اہل سنت, یہ تو وہی ہے جو مجھے نظر آئے تھے, پہلی بار دیکھا تھا. انہوں نے جا کے ملاقات کی تو ان کا کہنا ہے کہ امیر اہل سنت نے مجھے فوراً اپنے سینے سے لگایا اور میرے ہاتھ چومے. تو میں نے میرے ہاتھ چومتے بڑا گناہگار ہوں, تو آپ کو نہ میں نے نام بتایا تھا, نام بھی آپ نے فرمایا اور پھر آپ نے فرمایا کہ آپ سید زادے بھی تو ہوں. اس طرح کرتے کرتے دیکھیں ولی کامل کی نگاہ نے آج ایک ڈانس ڈائریکٹر کو کس قدر ایک نیکی کے راستے پر گامزن کر دیا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ذرا غور کیجئے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پہ غور کیجئے. امیر اہل سنت کا عطا کردہ مدنی انعامات, اس پر دیکھیں وہی آج ڈانس ڈائریکٹر نماز کے لیے نماز کا طریقہ سکھا رہا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور امیر اہل سنت کے لیے کہنا مبالغے میں نہ ہوگا کہ نگاہ اختار میں یہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی لاکھوں کی تقدیر دیکھی. آج لاکھوں مسلمان جس طرح نیکی کے راستے پر گامزن ہیں, آپ دیکھیے تو صحیح کہ ایک ڈانس ڈائریکٹر جو نہ جانے کیا کیا سوچ کر کہاں جانا چاہتا تھا, امیر اہل سنت کی نگاہ ولایت نے ان کو دیکھا کیسا سنتوں کا مبلغ بنا دیا, نیکی کے راستے پر کیسا گامزن کیا کہ خود نیکی کی دعوت عام کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ ترقی کرتے کرتے آج مبلغ بن چکے ہیں. دیکھیں یہ ہے دعوت اسلامی, یہ ہے امیر اہل سنت اور ان کے عطا کردہ مدنی انعامات. تو مدنی چینل کے ناظرین, اس نیک بننے کے نسخے میں جس طرح آپ نے دیکھا الحمدللہ, تو اس میں کوشش کر کے آپ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اس مدنی ماحول سے مرتے دم تک وابستہ رہیں گے انشاءاللہ. تو میں یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ صادقین سے برکت ہوتی ہے, کاذبین سے حرکت. پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا فسق و فجور کرتا تھا اور اس کا عذر بیان کرنا کہ میں ولایت چھپاتا تھا,
آپ فرماتے ہیں یہ بدتر از گناہ ہے کہ یہ ایک اولیاء کرام کی گروہ کی ریس کرتا ہے، وہ کبھی مستحب بھی ترک نہیں کرتے تھے. معاذ اللہ فسق و فجور کیا مانا. تو اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت اسی فتوے میں لکھا ہے کہ آپ کے غوث پاک کے ایک مرید تھے علی جوستی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کے مرید اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے رونے کی آواز سنی. تو آپ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو کہا کہ اس وقت آفاق روشن ہے اور ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ سجدہ کروں، سینے میں ایک لوہے کی سلاخ ہے جھکنے نہیں دیتی، اس پر روتا ہوں. فرمایا کہ یہ لوہے کی سلاخ وہ سر ہے جو میں نے تیرے سینے میں القاء کیا ہے، وہ تجھے جھکنے نہیں دیتا. یہ شب قدر نہیں ہے، یہ شیطان کا شعبدہ ہے، شیطان نے یہ چکر چلایا ہوا ہے. تو اس طرح آپ نے فرمایا کہ اس کے دھوکے اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے سب بھائیوں، اس طرح کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس سے بچنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس مدنی ماحول سے وابستہ رکھے اور مدنی انعامات کا عامل بنائے. یہ سلسلہ الحمدللہ ہمارا جو اس وقت جاری ہے، اب چونکہ وقت مکمل ہو گیا اور آئندہ سلسلے کے لیے انشاءاللہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اور آئندہ سلسلے میں جو سوال مدنی انعام کا ہوگا وہ ہوگا انشاءاللہ سلام سے متعلق. تو جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی انعامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.